بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، جھگڑے ختم ہو کے ہی نہیں دے رہے. پھر اب بار بار کیمرے بند نہیں کرواؤں گا آپ سے میں، اب جانے دو یہ بات. اب جھگڑے بند ہو کے ہی نہیں دے رہے، اختلافات پہ اختلافات، گروپنگ پہ گروپنگ. کوئی ایک انجمن بتائیے کہ جو اس کے آج 3 دھڑے نہ ہو، کوئی ایک ٹرسٹ بتائیے جس کے 4 دھڑے نہ ہو. مسلسل ٹوٹ پھوٹ ایک دوسرے کے خلاف، چھوٹی چھوٹی باتیں، سنی باتیں. اچھا اتنے مرد ہیں کہ سامنے آ کے بات نہیں کرتے. بھائی ہمت والے ہو، شجاع ہو، بہادر ہو، سچے ہو تو منہ پر کیوں نہیں بات کرتے؟ آج تو بہت آسان ہو گیا، گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل کے اوپر، مجھے معاف کیجیے گا، گروپنگ، لڑائی جھگڑے. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف یہ سوچتا ہے اس کے دل میں علی بستا ہے. جی، اس کے دل میں جناب زہرا کی محبت ہے. میں اس سے نہیں لڑوں گا بھائی، میں اس سے نہیں لڑوں گا. بعض اوقات ممکن ہے کوئی سوچے کہ صاحب مولانا یہ باتیں ہیں، اور پھر باتوں کی اگر مثال دیں تو پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں. 3 بڑے ادارے کروڑوں روپے کے بنا کے میں نے صرف اس وجہ سے چھوڑے ہیں کہ ہمیں لڑنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. کروڑوں روپے کے 3 بڑے ادارے پاکستان کے اندر، ہاسپٹلز، صرف اس وجہ سے میں نے انہی کے حوالے کر دیے، کیونکہ اگر میں رکا رہتا تو مومنین کے جھگڑے ہوتے. ہم نے کہا نہیں، تم کیا چاہتے ہو، ہم خود چلائیں گے. مبارک ہو، تمہیں دے دیتے ہیں، تم چلاؤ. لڑیں گے نہیں، ہم لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. یہ میرے عزیز تشریف فرمائے، میرے خاندان کے لوگ تشریف فرمائے. ہمارے والد فقیر آدمی تھے. بچپن میں ایک دفعہ میری ایک بچے سے کوئی تکرار ہوئی تو مجھے بیٹھ کے انہوں نے 1 گھنٹے سمجھایا، بیٹا ہم لڑنے کو پیدا نہیں ہوئے. اگر یہی قاعدہ قانون یہ بچے اپنے دماغ میں بٹھا لیں، ہم لڑنے کے لیے، اور خاص طور پر مومن سے تو لڑنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. مومن سے ہمیں لڑنا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے آپ؟ اذلۃ علی المومنین، تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہوں گے. مومنین سے لڑائی نہیں ہونی، نہیں، رستہ بدل کے چلے جائیں. آج تھوڑی سی میں سادہ گفتگو زیادہ کر رہا ہوں. بعض جانوروں کی صفتوں کو اپنانے کا معصومین نے حکم دیا ہے. فلاں جانور کی طرح رہو، فلاں جانور کی طرح رہو، فلاں کو دیکھو اس نے کیسے اپنی زندگی کو گزارا ہے، وہ کیسے اپنی زندگی گزارتا ہے. جانوروں کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں مثلا فرمایا سانپ کی طرح زندگی گزارو. ارے سانپ، ہم اشرف المخلوقات، اور معصوم فرما رہے کونو بالحیہ، سانپ کی طرح زندگی گزارو. سانپ کے اندر 3، اب علت لمبی ہے، میں اس میں جاؤں گا تو پھر حاشیوں میں چلا جاؤں گا. سانپ کے اندر 3 خوبیاں ہیں، یعنی اس کے اندر اگر 50 برائیاں ہوں گی نا اس جانور میں، ہمارے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے تو وہ برائی نہیں ہے، اس کے اعتبار سے وہ برائی نہیں ہے. بچھو کا جو زہر ہے، بچھو کے اعتبار سے برا نہیں ہے، وہ ہمارے اعتبار سے برا ہے. اس کے اعتبار سے تو اس میں کمال ہے، اس میں حسن ہے، اس کا کمال ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسا زہر ہے اور ایسے زہر کو وہ منتقل کرتا ہے. تو ہر جانور کے اندر، اگر سانپ کے اندر 50 برائیاں ہوں گی نا، تو معصومین فرما رہے 50 کو کیوں دیکھ رہے ہو برائیوں کو؟ تم اس ایک اچھائی کو دیکھ کر کیوں نہیں زندگی گزارتے ہیں؟ تو جو ابھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ صرف اچھائیوں کو دیکھا جائے. 3 صفتیں سانپ کے اندر پائی جاتی ہیں. اور اگر معصوم فرما رہے کونو بالحیہ، کونو کلحیہ، معاف کیجیے گا، حدیث ہے کونو کلحیہ، سانپ کی طرح زندگی گزارو. ایک صفت تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا ظاہر بڑا لین ملائم ہوتا ہے. نقش و نگار بھی اس کے، کبھی چلتے پھرتے اگر وہ دیکھ لیں، رپورٹیں دیکھ لیں کہ جو سانپوں کے بارے میں ڈالی گئی ہیں، تو کیا کیا خوبصورت سانپ دنیا میں ہیں. ان کا ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے. ان پہ اگر کسی نابینا کو، آنکھوں والا تو نہیں لگائے گا ہاتھ، نابینا کو کہیں کہ ذرا ٹٹول کے دیکھو کیا لگ رہا ہے، تو وہ کہیں گے بہت ملائم کوئی چیز ہے، بہت ہی نرم کوئی چیز ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے ہاتھوں کو. اس کا ظاہر ملائم بھی ہے اور ظاہر نقش اور نگار کی وجہ سے خوبصورت بھی ہے. شاید معصوم فرما رہے ہیں کہ اپنا ظاہر اچھا بنا لو، مگر جس کا ظاہر اچھا ہو اور باطن میں زہر ہو، اسے منافق کہتے ہیں. منافق
منافق کی مختصر تعریف یہ ہے جس کا ظاہر اچھا ہو اور باطن میں زہر ہو. تو یقیناً یہ نہیں فرما رہے حضرت. پھر دوسری صفت سانپ کے اندر یہ ہے کہ سانپ اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک کہ اس پہ حملہ ہو، حملہ نہ ہو. یعنی حملہ کرنے والے پہ حملہ کرتا ہے، سوئے ہوئے کو نہیں ڈستا، بچوں کو نہیں ڈستا. پاگل سانپوں کی بات نہیں کر رہا میں. پاگل سانپ سوئے ہوئے کو بھی ڈس دیتا ہے، جی بچوں کو بھی ڈس لیتا ہے. لیکن اگر سانپ پاگل نہیں ہے، ہر جانور کی اپنی فہم ہے، اپنا فہم ہے، تو وہ بچوں کو نہیں ڈسے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے یہ مجھے مارے گا نہیں، یہ سو رہا ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا، اس کے اوپر سے گزر جائے گا، برابر سے گزر جائے گا، ڈسے گا نہیں. تو شاید یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک حملہ نہ ہو تم بھی حملہ مت کرو. لیکن اگر یہ مان لیں تو ایک اور جگہ حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی حملہ کر دے تو خبردار پھر بھی اسے موقع دو کہ وہ توبہ کر لے، اس پہ حملہ نہیں کرو. یہ شاید یہ والی بات بھی نہیں ہے، کچھ ہے لیکن یہ شاید یہ والی بات بھی نہیں ہے. شاید جو بات مثلا بات آئی تھی تو میں کہہ رہا ہوں شاید اس وجہ سے فرمایا کہ سانپ کی طرح زندگی گزارو کہ سانپ جب تنو مند ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، موٹا فربا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ زمین میں سوراخ کر کے 40 دن کے لیے ایک جگہ زمین کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے. بل بناتا ہے اپنا خاص، اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے، بغیر کچھ کھائے پیے 40 دن گزارتا ہے. اور پھر 40 دن بعد اس بل سے نکل کر آتا ہے تو کیونکہ دبلا ہو جاتا ہے تو کھال اتارتا ہے، اپنی اس کی کھال اتر جاتی ہے. اذلۃ علی المومنین، مومنین سے کبھی وہ لڑتے نہیں ہیں، مومنین کے آگے وہ متواضع رہتے ہیں. تکبر اور مومن سے تکبر یہ ان کی لغت میں نہیں ہے. مومن سے نہیں لڑنا بھائی. لوگوں کو بولنے دیجئے بزدل تھا، لوگوں کو بولنے دیجئے سچا ہوتا تو جواب دیتا، لوگوں کو بولنے دیجئے حق پر ہوتا تو جواب دیتا، بولنے دیجئے. اور یہ جو بولنے والے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا کی عمر 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کی جو کھیل ہے نا وہ 3 سے تیسرے دن پہ دم توڑنے لگتا ہے، کیونکہ چوتھے دن ایک نیا کام آ جاتا ہے، وہ سارا پچھلا والا کام ختم ہو جاتا ہے. بولنے دیجئے لوگوں کو. لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ بزدل تھا، لوگ کہیں گے حق پر نہیں تھا، سچا نہیں تھا، سچا ہوتا تو یہ جواب دیتا. بولنے دیجئے. کیا فرق پڑتا ہے کسی کے بولنے سے؟ مگر میرا ضمیر مطمئن ہوگا کہ میں مومن سے لڑا نہیں، میں نے اس سے جھگڑا نہیں کیا جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے. اذلۃ علی المومنین.